الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أول هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا صدق الله العظيم. اللهم انت من اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں انسان کی جبلت اور فطرت کے بارے میں اللہ نے تذکرہ فرمایا. اللہ بہت بڑے ہیں، بڑے دل والے ہیں، اپنوں کو بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنے کٹر دشمن کو بھی اللہ بھوکے نہیں مارتے، ان کو بھی روٹی اور کرسی عطا فرماتے ہیں. اگر فرض کروں تھوڑی دیر کے لیے اگر اللہ اپنے رحمت کے خزانے انسان کے ہاتھ میں اگر دے دیں، اللہ کو بیان کرتے کہ انسان اتنا کنجوس واقع ہوتا ہے کہ وہ ایک دانہ کسی بھی اپنے دشمن کو نہیں دیتا، سارے خزانوں کی تجوریوں کو بند کر کے چابی اپنے جیب میں لے کر بیٹھ جاتا ہے. انسان تن دل واقع ہوا ہے، کنجوس واقع ہوا ہے، بہت ہی جذباتی واقع ہوا ہے. یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے میں اور انسان کے عطا کرنے میں. اتنی کمزوریاں رکھنے والا کبھی بھی غرور کر نہیں سکتا کہ میں بہت بڑا سخی حاکم تئی، میں بہت بڑا سخی داتا ہوں اور مجھ سے بہت سے کام ہوتے ہیں اور میں لوگوں پر احسان کرتا ہوں. انسان کے احسان کرنے کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کچھ بھی کر نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کے احسان کرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو اللہ احسان کرتا ہے، سکرات کے وقت تک بندے کو مہلت دیتا ہے. یہ بھی سب سے بڑا احسان. بندہ 10 مرتبے کسی کو معاف کر سکتا ہے، 11ویں مرتبے تو بدزنگی ہو جاتا ہے. اللہ 100 مرتبے بھی، انسان 1,00,000 مرتبے اللہ سے بغاوت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ اسے کروڑوں کی کھلاتا ہے. کروڑوں کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے. سکرات کے اخیر وقت تک اللہ اسے مہلت دیتا ہے. یہ سب سے بڑی اللہ کی دریادلی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے تعلق سے تسبیح کو سکھایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو بہت بڑھیا تسبیح. اس کے علاوہ ایک اور تسبیح جسے صبح شام پڑھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو
بچے ہوگی، اور ممکن ہے کہ اللہ اس تصدیق کی برکت کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ اس کے حساب سے اسے بری اور ذمہ قرار دے دے۔ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا والحمد للہ حمدا کثیرا اللہ اکبر کبیرا۔ یہ چھوٹے سے 3 کلمات، اللہ اکبر کبیرا، سبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش اور راضی ہوتے ہیں کہ بندے کے حساب کو اللہ چھپتا کر دیتے ہیں، بندے کا حساب لینا معاف ہی کر دیتے ہیں۔ استغفار کی کثرت کرنا اور ساتھ میں کلمات کو دہراتے رہنا، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ حساب اور کتاب کے بغیر جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے تسبیحات کے اندر بہت بڑی برکت ہے، اور بندہ بہت سارے چیزوں کو سوچتا ہے، اور جو چھوٹی چیزیں ہیں اور جن کو ہر کوئی انسان یاد کر سکتا ہے، ایسی چیزوں کو بندہ نظر انداز کر دیتا ہے اور ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اللہ ان تمام لوگوں کو تیسرا کلمہ اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر اسے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنا سے ایک کلمہ کہ شیطان پر ایسے کوڑا لگے گا کہ جیسے کوئی بندے کو بہت بڑے کانٹے دار جھاڑی کے کوڑے سے اگر مارا جائے تو جیسے اس کی اپنی چمڑی ادھڑ جاتی ہے، چمڑی چھن جاتی ہے۔ شیطان پر یہی کالی سات پڑے گی، شیطان اس جگہ نہیں رہے گا جہاں بندہ تیسرا کلمہ دل سے پڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس تیسرے کلمے کی فضیلت اور اس کی اپنی بزرگی ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے۔ تو ہمیں انسان چاہے کتنا بھی کر لے، انسان غرور کر نہیں سکتا اور اپنے کرنے کو کرنے میں شمار کر نہیں سکتا۔ اس لیے یہ باتیں ہمارے سامنے آئی، اور اس سلسلے میں اللہ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتا ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلن کلی 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے بھی سورہ اعراف میں ہم نے ان چیزوں کو پڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے عطا فرمائے، اور جو بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کی انکار کرنے کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوئے، ان کو اللہ اپنے بڑے بڑے نشانیوں کے حیثیت سے ذکر فرمایا، کہ ان کے اپنے گھروں کے اندر مینڈکوں کا انبار لگ جانا، اور ان کے اپنے بدن میں جون پڑ جانا، ان کا کھانا پینا خون بن جانا، اور ان کے اپنے بستروں میں کھٹمل آ جانا۔ یہ جتنے بھی اللہ نے ان کے عذاب نازل کیے، ان سارے عذابوں کو اللہ اس کی نشانیاں بنا کر لوگوں کو آنکھوں سے دکھلایا، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جیسے ہی ان کے اپنے گاؤں میں مینڈک کے مینڈک آ گئے، جہاں بیٹھتے کہ ان کے اپنے گھر کے ساتھ وہ سامان اور مینڈک نہیں لیتے، اور مینڈک کا انبار لگ جاتا، اور ان کے اپنے گھر گرہستی کے سامان مینڈکوں کے اندر ٹھک جاتے۔ یہ کوئی معمولی عذاب نہیں تھا، لوگ پریشان موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، آفت دور ہو جاتی۔ نالائقوں کے پھر بھی توفیق نہیں ملی، ایک اللہ کا بندہ ہے، ہم دعا کرتا ہے تو مینڈک اپنی جگہ چلے جاتے ہیں، تو اس سے پیر پڑنا چاہیے، پھر سے وہی غداری اور بغاوت کا معاملہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں یہودی سب سے زیادہ کٹوچل، سب سے زیادہ ضدی، سب سے زیادہ لاپرواہ، سب سے زیادہ بغاوت کرنے والی قوم ہے، جو اتنے بعد دیگر اتنے معجزوں کو دیکھ کر ان کو اللہ کی کبریائی کا یقین پیدا نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی جلالت کا یقین پیدا نہیں ہوا، طور پہاڑ کو اپنی جگہ سے اڑتا ہوا انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے باوجود بھی کوئی یقین نہیں ہوا۔ گائے کو ذبح کر کے چھوٹے سے گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر مرغوب کو لاش پر دے مارا گیا، اور وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا۔ نالائقوں کو اس کے باوجود بھی
ایمان لانے کا اور پھر اللہ اور اس کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین کرنے کا موقع بھی ہاتھ نہیں آیا۔ کئی معجزے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہی معجزوں سے گزر گئے۔ اتنے معجزے شاید اللہ نے موسیٰ کے بعد کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے صادر نہیں فرمائے۔ اتنے بڑے بڑے معجزے کسی پیغمبر پر اللہ اکا دکھا ایک دو معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزوں سے بھری ہوئی، اس کے باوجود بھی ایک بھی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ الٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی مطالبے کرنا شروع کر دیا۔ چلو یہ کام کرتے تو یہ کر کے بتا دو، یہ کرتے تو وہ کر کے بتا دو۔ اسی لیے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مکے کے کافروں نے کہا کہ آسمان پر چڑھ جائے گی، کوئی رسید لا کر بتا دیجیے، آپ کے لیے کوئی کھجور کا باغیچہ بنا لیجیے، اس کے اندر سے دوڑ کی انگوں کو جاری کر دیجیے۔ سارے مطالبوں کے باوجود بھی اللہ نے بس اتنا کہہ دیا، آج اتنا کہہ دوں کہ میں تو بس انسان ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جب چاہوں اپنی مرضی سے کوئی بھی معجزہ کرامت بتا نہیں سکتا۔ جیسے یہودی مطالبہ کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو اللہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ظاہر فرما دیتا، مگر یہ عادت سی ہو گئے۔ اللہ نے اس کے بعد یہ شرط لگا دی کہ معجزہ مانگنے والا پہلے سوچ کر معجزہ مانگے کہ معجزہ دیکھتے دیکھتے میں 16 آنے مسلمان بن جاؤں گا۔ 100% مسلمان بننے کا پہلے ارادہ کرنا، بعد میں دلیل مانگنا۔ جیسے ہی اللہ معجزہ ظاہر کر دے فوراً سجدے میں گر جانا، دل سے مسلمان ہو جانا۔ خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوا، اس کے اندر پھر رخنہ اندازی کرنا شروع کر دیا، اس میں تنقید کرنا شروع کر دیا، اس نے کچھ بھی منمانی بتانا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین پھٹ جائے گی، تو چہرے مست ہو جائیں گے، اللہ کے بڑے بڑے خطرناک عذاب آ جائیں گے۔ اور پہلے جیسے اللہ ان کو سمجھانے کے لیے بھی دیا، موسیٰ علیہ السلام جو جتنے مطالبے کرتے گئے، موسیٰ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے گئے، اللہ تعالیٰ پورا کرتا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے 9 معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ بیضا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک معجزہ ہے، جیسے ہی آتا زمین کے اوپر ڈالتے تو پھن پھناتا ہوا بادشاہ بن جاتا، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل سے ہاتھ نکالتے تو چمڑی کی چاندی کا چکمگانے لگتا، اور بالکل ان کا اپنا ہاتھ ان کے اپنے ہاتھ سے روشنی نکلتی۔ یہ کام دیکھ کر بھی ان لوگوں کو اللہ بھی یاد نہیں آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے یقین بھی نہیں ہوا۔ جادوگر جو 3 لاکھ جمع ہوئے تھے ان لوگوں کو یقین ہو گئے اور وہ فرعون سے بغاوت کر گئے، مگر فرعون اس کی بیوی کو ہی لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے بہت بڑی کڑی سزا دیا، اور اللہ کی بندی استقامت کے ساتھ اپنی جان اللہ کے حوالے کر گئی، مگر فرعون کے باتوں میں نہیں لیا۔ ان لی سرحا ان دبیتی کا یہ مرتے مرتے حضرت آسیہ نے یہ کہہ کر اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، اے اللہ مجھے فرعون سے اور فرعون کے لشکریوں سے حفاظت فرما، تیرے پاس مجھے جنت میں گھر بنا کر عطا فرما۔ محل کے سامنے صدر دروازے پر مین دروازے پر برہنہ کر کے کپڑے اتار کر فرعون اتنی خوبصورت اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر رہا تھا، کیے مار رہا تھا ہاتھوں میں اور پیروں میں، اور اس کی اپنی چمڑی کو کھینچ رہا تھا، ادھیڑ رہا تھا۔ لوگ طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے۔ آسیہ اور ایک تو عورت ذات ہو کر، برہنہ ہو کر اتنی بڑی قربانیاں ہوں گی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والی خواتین میں حضرت آسیہ کا بہت بڑا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیثوں کے اندر بہت بڑھیا تعریف بیان فرمائی۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے امی جان کی تعریف کی اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ کی بھی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ان کا ذکر اللہ نے جو دعا کر رہی تھی مرنے کے وقت میں قرآن کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ جب ان کی جان جا رہی تھی تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے اور اس کے لشکریوں کے ظلم سے بچا لے۔ مطلب کیا ہے؟ اب جان عطا نہیں کرنا کہ میں اس کے چنگل میں نہ پھنس جاؤں۔ اب جب جان جا رہی تو اللہ یہ جان کو واپس ہی لے لے، اب تیرے پاس میں آ جانا چاہتی ہوں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اللہ یہ جو دنیا کا ایک چھوٹا سا محل ہے اسے چھوڑنے کا مجھے غم نہیں، مجھے تو اپنے ہاتھوں سے تیرے جنت کے اندر تیرے قریب مجھے ایک محل اور ایک گھر بنا کر عطا فرما۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور کتنی بڑھیا دعا قبول کیا۔ صحیح وقت کی یہ دعا ہے، اللہ عقد نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ آسیہ کو میری بیوی بنائے گا اور میرے ساتھ جنت میں محل عطا کرے گا۔ یہ ایمان والا، اور جب ایمان سے مرتا ہے نا تو اللہ اس کا اتنا بڑا مقام حاصل کہتا ہے، اللہ کا احسان۔ اتنا موقع اللہ اس کے شوہر کو بھی دیا، اسے تو اسی وقت میں اللہ زمین پہ گاڑ دینا چاہیے تھا، جیسا کہ قارون کو گاڑ دیا۔ اتنی نیک خاتون کو لوگوں کے درمیان میں بے عزت بھی کیا، اپنی بیوی کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ تو یہ آدمی کتنا بڑا بے حیا ہوگا جس سے زندگی گزارتا ہے اور اسے لوگوں کے درمیان میں پرکھنا اور ننگا کر دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا بے حیا انسان ہوگا، اس پر تھوکنے والے نہیں تھے اور لوگ تو تماشا دیکھ رہے تھے، سرکس دیکھ رہے تھے، اور اللہ کا تو غضب نازل ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ رحم الراحمین ہے، اللہ نے اسے مرتے دم تک مہلت عطا فرمایا۔ اس سے بڑا اللہ کے احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ انسان کو ایسا برداشت نہیں کر سکتا، کسی فرشتے سے بھی یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ برداشت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا ہی کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اگر فرعون یوٹیلائز نہیں کر سکا اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے مہربانیوں کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز نہیں کر سکا، استعمال میں لا نہیں سکا، بڑا بدنصیب تھا۔ اللہ اسے جتنا موقع دینا تھا دے لیا، اور اس کے باوجود بھی وہ کیچڑ کے اندر ڈوب کر اپنی جان دے دیا۔ اللہ اس کے اپنے لاش کو عبرت بنا کر پورے عالم کے لیے اپنے وعدے کے مطابق آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر پوری دنیا کے لیے عبرت گاہ بنا کر محفوظ فرما دیا، اور منجی کا بھی بدنی کا۔ اللہ نے فرمایا قیامت برپا ہونے تک ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے، اور یہ محفوظ کرنا تو آسمان سے کوئی فرشتہ کر نہیں کرے گا۔ اللہ نے لوگوں کے دماغوں کے اندر کیمیکل کا علم دے دیا، مسالے کا علم دے دیا، لوگ مسالے لگا کر ممی بنانا شروع کر دیے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مسالے لگانے کی وجہ سے کسی بھی انسان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ کر لو، اس میں قرآن کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، تصادم نہیں ہوگا۔ کسی بھی انسان کو مسالے لگا کر انجیکشن لگا کر محفوظ کر دیں تو کرو، مگر اس سے فرعون کے بدن کے محفوظ ہونے میں، عام انسان کے ممی بن کر محفوظ ہونے میں کوئی تصادم، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ فرعون کے لاش کو بچانے کے لیے اس زمانے کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات کو ڈال دیا کہ ایسا کرو گے تو یہ بدن محفوظ ہو جائے گا۔ اب وہ علاج دوسروں پر بھی اگر وہ اپناتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں تو کب ایک مرتبہ راز فاش ہو جانے کے بعد میں بندہ کیمیا کے ذریعے سے گوبر کو بھی، مٹی کو بھی سونا بناتا ہے تو بنا ایک مرتبہ اللہ ایک آدمی کے لیے بنانا اگر سکھایا تو پورے عالم کے لیے اگر وہ بناتا ہے تو اس میں فرق کیا پڑے گا؟ مگر جو اس نظریے سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو سائنس کی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے تو فرعون کے لاش کے محفوظ ہو جانے کو سرسری نظر سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے سائنس کا کمال ہے۔ جو سائنس کے اعتبار سے دیکھتا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ فرعون اگر آج بھی محفوظ ہے تو یہ سائنس کا کمال ہے، اور کوئی ایمان اور دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے اللہ کا کمال ہے۔ فرعون کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کچھ مسالوں کا علم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، وہ مسالے وجود میں لائے اور انہوں نے اس کے بدن پر اپلائی کیا، جس کی وجہ سے اس کا بدن محفوظ ہو گیا۔ اور وہ مسالے اگر دوسرے بادشاہوں پر بھی اگر وہ اپلائی کرتے ہیں تو کر لو، مگر اللہ کو دوسرے لوگوں کے بدن محفوظ کرنے کا نہیں، فرعون کو محفوظ کرنے کا ہے، اللہ نے کر لیا۔ جیسے اللہ کسی پر رحم کھاتا ہے، کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دوا وجود میں لاتا ہے اور کسی ڈاکٹر کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر ریسرچ کرتے 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 ان بیمار لوگوں کی آنکھوں کو سنتے سنتے جیسے ایک بیماری کی دوا اللہ وجود میں ہلا دیتا ہے۔
ہمارے بچپنے میں یا ہمارے ماں باپ کے زمانے کے اندر چیچے کی کوئی دوا نہیں تھی اور بعد میں وجود میں آ گئے، لیپرسی کی دوا نہیں تھی، بعد میں وجود میں آ گئے، ٹی بی کے لیے کوئی دوا نہیں تھی، بعد میں وجود میں آ گئے. تو یہ جیسے لوگوں کی آنکھیں اوپر جاتی ہیں اور کئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کئی عورتیں بیوہ بن جاتی ہیں، روتی ہیں دھوتی ہیں، سڑک پہ آ جاتی ہیں، لوگوں کے پیر پکڑتی ہیں، ان کی آبگزاری آتی ہے، اللہ کے عرش پر ان کی آنکھیں پہنچتی ہیں، تو اللہ ریسرچ کرنے والا چاہے قاتل بھی کیوں نہ ہو، اس کے دماغ کے اندر اپنے فضل سے ایک بیماریوں کا علاج سمجھا دیتا ہے، دواؤں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، دوا وجود میں آ جاتی ہے. کئی لوگوں کے رونے کی وجہ سے ایک بیماری کا حل اللہ نکال دیتا ہے اور اس میں پوری دنیا کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو ہونے تو اللہ ایک پر رحم کھاتا ہے تو پورے عالم کو اللہ تقسیم کر دیتا ہے. اگر بنانے والا ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ میرے تجربے کی وجہ سے میرے دماغ میں یہ بات آ گئی اور میں پورے عالم کا کلیان کر دیا، پورے عالم کو میں خوشحال بنا دیا. بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بعد میں آتی ہے، پہلے اللہ دوا کو نازل کرتا ہے، پہلے دوا بنتی ہے، بعد میں بیماری آتی ہے. اگر تحقیقات کرتے ہیں کہ اگر کئی لوگوں کے جنازے نکل جاتے ہیں اور بعد میں چل کر وہ دوا سمجھ میں آتی ہے. بیماری بھیجے اور دوا نہ بھیجے ظلم ہوگا کہ نہیں؟ بیماری بھیجتی اللہ، عذاب تھوڑی ہے. بیماری انسان کو آزمانے کے لیے اللہ بھیجتا ہے. جیسے اسکول کے اندر ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، جب ماں باپ اپنے گھر کے اندر بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو یہ ضرور کی تربیت کے لیے ان کو ڈانٹنا ہوتا ہے. ہم جو غصہ کرتے ہیں، آواز جو بلند کرتے ہیں، دشمنی سے نہیں کرتے. ایک پیار کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. پیار کی وجہ سے ماں باپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں. پیار کا ایک اور دوسرا رخ ہوتا ہے. ایک پیار کا رخ ہنسنا ہوتا ہے، ان کو اپنے آغوش میں لینا ہوتا ہے. ایک پیار کا دوسرا رخ ان کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، کو ڈرانا ہوتا ہے. تو بیماری اللہ کے پیار کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو اللہ جھنجھوڑ کر چڑھاتا ہے. عذاب اللہ تعالیٰ کے قہر اور اس کی جباریت کی علامت اس کا مظہر ہوتا ہے، اور وہ بندے کو جھنجھوڑنا نہیں ہوتا ہے، قبر کو پہنچا دینا ہوتا ہے. عذاب میں اور بیماری میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. پر ان چیزوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہر چیز میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے آزمائشوں کا عذاب اگر سمجھ لے تو پھر تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا، مایوسی ہو جائے گا. بیماری اللہ کی آزمائش ہوتی ہے اور عذاب تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور اللہ کسی بندوں پر کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے نا، پھر تو اس سے چھٹکارا مشکل ہے. پیغمبر کی دعا کرنا بیماریوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. بندہ دعا کرتا ہے ہوتا ہے تو بیماری سے چھٹکارا نہیں ہوتا ہے. عذاب سے کبھی چھٹکارا ہوا؟ عذاب سے چھٹکارا نہیں ہوتا. بس یہ فرق ہے. بیماری کے لیے دوا ہے، عذاب کے لیے کوئی دوا نہیں. عذاب کو ہٹانے والی ایک ہی ذات ہے، یا تو پیغمبر دعا کری اللہ کو خود رحمت ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر عذاب کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. فرمایا ایسے 9 عذاب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے لوگوں پر قہر بنا کر نازل فرمائے. بہت بڑی نشانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، مگر نالائقوں کو، بدمعاشوں کو، بدتمیزوں کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی. فصل بنی اسرائیل. اللہ کے نبی یہودیوں سے پوچھ لیجیے جاءہم، اور جب کہ ان کے پاس یہ بات پہنچ چکی، وقال لہ فرعون، تو پھر فرعون نے موسیٰ سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تو یہ گمان کرتا ہوں موسیٰ تجھے جادو ہو گیا ہے. بس اتنا کہہ دیا. گھر کے اندر پلے ہوئے تھے نا بڑے ہی تنزیہ طور پر، ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں تیلگو کے رقام کرنا، طنز کرنا، تام تشریح کرنا، کیسے الفاظ ہیں. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اللہ چیلنج کے طور پر انہیں فصل بنی اسرائیل، اور جتنے مدینوں کے اندر چلتے پھرتے یہودی نظر آتے، بڑے بڑے پگڑی باندھ کر داڑھی رکھ کر، یہودی داڑھی بھی رکھتے ہیں. اور پرانے زمانے کے ڈاکٹروں کے اسٹیچو اور اپنی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں پرانے جو انگریز تھے نا ان کی داڑیاں ہوتی تھیں اور بڑی بڑی داڑیاں، اور وہ تو پہنتے تھے. اور پرانے جتنے بھی ڈاکٹرس ہوتے تھے، حکیم ہوتے تھے، سائنسدان ہوتے تھے، کتابوں میں دیکھتے ہیں ان کی تصویروں کے اندر کہ ان کے اپنے سلطے بھی ہوتی ہیں بڑی، اور ان کی اپنی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں.
اور یہودی جو مدینہ منورہ کے اندر تھے ان کی گاڑیاں بھی تھیں، پگڑیاں بھی تھیں، اور تو بھی لمبا اپنا جبہ بھی پہنتے تھے اور ان کی اپنی زلفیں بھی ہوا کرتی تھی، اور ان کو دیکھنے والا کوئی بھی یہودی نہیں سمجھتا. مسلمانوں کی وہی چہرے، یہودیوں کی بھی وہی چہرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصل بنی اسرائیل، آپ کے اطراف و اکناف یہ جو یہودی نظر آتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ جاءہم، اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام کہ ہدایت کی چیز ان تک پہنچ گئی، فقال لہ فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون خطاب کرتے ہوئے کہا انی لأظنک، میں تو تجھے گمان کرتا ہوں موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ مسعورا، تجھے جادو ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. کوئی جادو کرنے والا جادو کر گیا ہے جس کی وجہ سے بہتی بہتی باتیں کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، سبحان ربی الاعلی ہے. فرمایا بھی انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا تو میں ہوں. لوگوں کے سامنے آ کر اور جیسے وراجمان ہوتا سارے کے سارے لوگ اس کے سامنے سجدہ ہو جاتے ہیں. اور جو کہ پورے لاؤ لشکر کو لے کر مظاہرے کے لیے باہر نکلتا، کوئی بھی آدمی اگر اسے چہرہ اٹھا کر دیکھ لیتا تو اس کے اپنے سر کو قلم کر دیتا، اسے قتل کر دیتا. تو کوئی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے سر اٹھا کر نہیں دیکھنا. آنکھوں سے دیکھنے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، اگر سر کو چھپا کر اگر نہیں کھڑا ہوا تو اس کی زندگی اس دن ختم کی ہو گئی. اتنا ظلم کرنے والا. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جان گیا اور جو کچھ نازل ہوا هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ اللہ تعالی ہے اور زمین و آسمانوں کا پروردگار، کہ اسی نے نازل کیا ہے. اس کے اندر بہت سی بصیرت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. فإنی لأظنک یا فرعون مثبورا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اس بات پہ یقین کرتا ہوں فرعون کہ تو تباہ برباد ہونے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جان جائے گا، تو جان بھی لیا کہ جو کچھ اترا ہے تورات اللہ کی کتاب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہ ہونے والا ہے. موسیٰ کو اس نے کہا کہ آپ کو جادو ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب کہا کہ تو تباہ ہونے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اسی طرح وہ بے موت مارا گیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی اور اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.